أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شرح کی تفسیر، جو سورہ انشراح کے نام سے معروف ہے، اس میں بھی اللہ تعالی شانن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بڑے بڑے انعامات کا امتنان فرمایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، سینہ کو نور و نبوت سے بھر دیا، اور علم معرفت سے بھی، ایمان کی دولت سے بھی، صبر شکر سے بھی، کتاب و حکمت سے بھی، قوت برداشت سے بھی، وحی کی ذمہ داری اٹھانے سے بھی، دعوت ایمان اور دعوت احکام پر استقامت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر انعامات فرمائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا انعام شرح صدر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعمت حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ کی تلاوت کی، پھر فرمایا بے شک جب نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اس کی نشانی ہے دارالغرور، دھوکے والا گھر یعنی دنیا سے بچتا رہے، اور دارالخلود یعنی ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف توجہ رکھے، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری رکھے۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اٹھا دیا یعنی دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ فتح کی آیت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ ہم مانی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے اعمال جو آپ سے لغزش کے طور پر بلا ارادہ خطا اشتہاری کے طور پر صادر ہوئے، ان کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے، اور اس بوجھ کا اس قدر احساس تھا کہ اس احساس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، یعنی خوب زیادہ بوجھل بنا دیا تھا۔ وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا یعنی سب کچھ معاف کر دیا، یعنی ہم نے نبوت سے متعلقہ ذمہ داریوں کو ہلکا کر دیا تاکہ آپ کو بھاری معلوم نہ ہو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بھی بہت دی اور کام بھی بہت دیا۔ مشرکین کے درمیان توحید کی بات اٹھانا بڑا سخت مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بہت پہنچی جن کو آپ برداشت کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا اور استقامت بخشی، پھر ایمان کے راستے کھل گئے۔ آپ کے صحابہ بھی کا دعوت میں آپ کے ساتھ لگ گئے، اور عرب و عجم میں آپ کی دعوت عام ہو گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبوں میں، کتابوں میں، وعظوں میں، تقریروں میں، تحریروں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا میں بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ جب کسی آسمان تک پہنچتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھلواتے تھے۔ وہاں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتے کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر سوال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے تمام آسمانوں میں آپ کے رفع شان کا چرچا ہوا۔ علامہ قرطبی نے بعض حضرات سے اس کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام پر نازل ہونے والی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا، اور ان کو حکم دیا کہ آپ کی تشریف لانے کی بشارت دیں، اور آخرت میں آپ کا ذکر بلند ہوگا، جبکہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور اس وقت اولین و آخرین رشک کریں گے۔ آپ کو کوثر عطا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں اہل ایمان تو محبت اور عقیدت سے آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں، اہل کفر میں بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا داری کی وجہ سے ایمان تو قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی رسالت و نبوت اور رفعت عظمت کے قائل ہوئے، آپ کی تعریف
توصیف میں تمام مضامین لکھے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جب دنیا میں کسی نہ کسی جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر نہ ہو رہا ہو۔ امریکہ کے غیر مسلم محقق رپلے نے دنیا بھر میں سنائی دینے والی آوازوں کا سروے کر کے اپنی کتاب بلیو اٹ اور ناٹ میں کی دوسری جلد میں اعداد و شمار کے ذریعے سے بتایا ہے کہ دنیا میں جو آواز سب سے زیادہ اپنی پوری یکسانیت کے ساتھ سنائی دیتی ہے وہ ایک ہی آواز ہے، اور وہ ہے اذان کی آواز، جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جو مشکلات درپیش ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اسے مستقل ایک قانون کا طریقے پر بیان فرما دیا۔ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، اس کلمہ کو دو مرتبہ فرمایا، جو آپ کے لیے بہت زیادہ تسلی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے آپ کی امت کے اشخاص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگیں اور اپنے دعوت میں مشغول ہوں، مشکلات سے پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے دور ہونے کی امیدیں رکھیں۔ ابتدا میں مشکلات ہوتی ہے، پھر ایک ایک کر کے سکتی چلی جاتی ہے۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ عبدالرزاق ابن جریر سے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کی حالت میں ہنستے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لَن یغلب عسری یسرین، کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں ہوگی، اور آپ یہ پڑھ رہے تھے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کے بعد جل شانہ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کے کام میں لگ جائیں، یعنی وقایانہ محنت میں آپ کا استعمال خوب زیادہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، اس میں بہت سا وقت خرچ ہو جاتا ہے، یہ خیر ہے، اللہ شانہ کے حکم سے ہے، اس میں مشغول ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایسی عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو، بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہو، ایسی عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو دعوت اور تبلیغ کے کاموں سے فرصت مل جایا کرے تو آپ اپنے خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں، تاکہ اس عبادت کا کیف بھی حاصل ہو اور وہ اجر ثواب بھی ملے جو راہ راست عبادات اور انابت میں ہے، اور حقیقت میں جو بلا واسطہ عبادت ہے یہی اصل عبادت ہے۔ بندوں کو جو توحید اور ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ سب لوگ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے، جسے سورہ والذاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس میں بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، فرائض بھی ادا کرتے تھے، ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ راتوں رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، یعنی نماز، دعا، مناجات، ذکر داری میں مشغول ہو جائیں۔ فنصب کا ترجمہ محنت کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نصب بمانے مشقت سے مشتق ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں اس قدر لگنا چاہیے کہ نفس تھکن محسوس کرنے لگے۔ نفس کو آسانی پر نہ چھوڑیے، اگر نفس کا آرام اور رضامندی دیکھی تو وہ فرض بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو سکیں گے۔